الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ انسان کا کمال اور اس کی سعادت ایمان اور عمل کی صحت پر موقوف ہے، اس لیے ہر وہ انسان، اور یہ بغیر علم دین کے ناممکن ہے، اس لیے ہر وہ انسان جو اپنی زندگی کو صالح اور کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ اور ہمارے فقہا نے علم دین کو 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ کتنے حصوں میں بانٹا ہے؟ 4 حصوں میں بانٹا ہے، تاکہ ایک انسان کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ پہلے حصے میں فقہا نے جس علم کو رکھا ہے وہ ہے عقائد کا علم۔ کس چیز کا علم ہے؟ عقائد کا علم۔ جیسے اللہ کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسول کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، جنت و دوزخ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اس کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، عذاب، ثواب، حشر، یعنی کہ عقائد کا علم جو ہے فقہا نے پہلے حصے میں رکھا ہے۔ دوسرے حصے میں جس علم کو رکھا گیا اس کے اندر مالی عبادت ہے اور بدنی عبادت ہے۔ دوسرے حصے میں کیا ہے؟ مالی عبادت ہے اور بدنی عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔ تو دوسرے حصے میں جو رکھا گیا وہ عبادت بدنی اور عبادت مالی ہے۔ اب نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو بدن میں جب طاقت ہوگی تبھی تو پڑھیں گے۔ ہم مالک نصاب ہو گئے تو اب کیا ہے؟ زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہو گئی تو پیسہ ہے تبھی تو عبادت کریں گے۔ زکوٰۃ دینا بھی ایک عبادت ہے۔ تو دوسرے حصے میں فقہا نے جس علم کو رکھا وہ عبادت بدنی اور عبادت مالی ہے۔ تیسرے حصے میں فقہا نے جس علم کو رکھا ہے وہ معاملت اور معاشرت ہے، یعنی کہ ایک انسان نکاح، طلاق، عتاق، جہاد اور حکومت، سیاست، کاروبار، یعنی کہ ہم کیسے کریں،
نکاح کریں تو کیسے کریں؟ طلاق اگر کوئی دے رہا ہے تو کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ یعنی کہ تیسرے حصے میں فقہا نے اس علم کو رکھا ہے۔ اب چوتھے حصے میں جو علم آتا ہے وہ ہے اخلاق و عادات، یعنی کہ ملکات و جذبات، یعنی کہ صبر، شکر، بات کریں تو کیسے کریں، بڑوں کی عزت کیسے کریں، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کریں، یعنی کہ دین اسلام جو ہے ہمیں اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا ہے۔ اب ہمیں کاروبار کرنا ہے تو ہمیں دنیا کے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں، بلکہ مصطفیٰ نے ہمیں اور آپ کو کر کے بتا دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹاپک میں نے آج اپنے موضوع میں نہیں شامل کیا ہے۔ تو یہ 4 حصوں میں فقہا نے علم دین کو بانٹا ہے، اور ساری کی ساری ایک انسان سیکھے یہ اس کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ علم دین اتنا سیکھنا فرض ہے کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو کاروبار کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کاروبار ہم کیسے کریں کہ حلال رزق ہمارے پاس آئے۔ پتہ چلا کہ کاروبار آپ کر رہے ہیں لیکن آپ حرام طریقے سے پیسے کو لا کر کے رزق کا اہتمام کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ کاروبار اگرچہ دنیا میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے لیکن آخرت میں اس سے آپ کوئی فائدہ اٹھا نہیں پائیں گے، کیونکہ قرآن فرما رہا ھدی للمتقین، ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، سب کو نہیں ملتی ہے۔ اگرچہ دنیا میں لوگ کامیاب ہو جائے، اپنا دماغ لگا کر کے، اپنا سورس لگا کر کے، اپنے پاور کا غلط اختیار جو ہے یوز کر کے، تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن وہ دنیا میں، اور دنیا کی زندگی کتنے سالوں کی ہے؟ چند سالوں کی ہے، چند سالوں کی ہے۔ اور آخرت کی زندگی کیسی ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں تو میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ جانور لے کر کے آؤ، تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حساب و کتاب کے بعد میدان محشر میں جانور کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمایا اس کو ذبح کیوں کریں گے؟ فرمایا جانور کی شکل میں اللہ موت کو ذبح فرما دے گا۔ اب موت نہیں آئے گی، موت دنیا میں آنی ہے، وہ بھی ایک آن کے لیے آنی ہے۔ اسی لیے قرآن میں کیا آیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت آیا ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بالکل فنا نہیں ہو جانا ہے، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی سڑک ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ ہوتا ہے نا گھر میں ہماری ماں بہنیں جب کھانا بناتی ہیں، تجربہ ہو جاتا ہے تو شاید کبھی کبھی وگرنہ کوئی مہمان آ جائے تو اکثر یہ کرتی ہیں، سالن بنائی تو پہلے چیک کرتی ہیں کہیں نمک زیادہ تو نہیں، کہیں کم تو نہیں، تیکھا زیادہ تو نہیں ہے، چکھتی ہیں نا۔ چکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پورا ختم کر دیتی ہیں؟ چکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں آیا ذائقۃ الموت، ایک انسان کو موت کا کیا کرنا ہے؟ مزہ چکھنا ہے۔ اور مرنے کے بعد جب انسان پڑا ہوتا ہے نا اپنی جگہ پر، تو روحانی کنیکشن اس کا اس وقت بھی ہوتا ہے، جسم سے روحانی کنیکشن اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، اب چونکہ اس کے جسم سے روح نکال دی جا چکی ہے۔ آپ دیکھیں روح پرواز کرتی ہے اور اس میں کسی مکاتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک موت ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ جب گہری نیند میں ہوتے ہیں تو آپ مرے ہوئے ہوتے ہیں،
اور کبھی کبھی جب خواب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہندوستان کے باہر ٹہل رہا ہوں یا کہیں وادی میں گھوم رہا ہوں یا کہیں گیا ہوا ہوں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ روح پرواز کر رہی ہوتی ہے. کیا کر رہی ہوتی ہے؟ روح پرواز کر رہی ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے کہ اس کے پارٹس ہمیں یاد رہتے ہیں. رہتے نا، جسم سے روح پرواز کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس سے کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب جسم سے روح نکال دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کنیکشن اس کا اس وقت بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ قدرت اب اس وقت نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت میں لا سکے، وہ اپنے پیر کو حرکت میں لا سکے، وہ اپنی زبان کو حرکت میں لا سکے. یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہوتی. آپ کہیں گے مومن، اسی لیے کہتے ہیں کہ علم سیکھو وگرنہ نمازی تم کو برگلا دیں گے. قرآن میں کیا آیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اکثر لوگ قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہو جائیں گے اور اکثر لوگ قرآن پڑھ کر کے ہدایت پائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ سب قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ ہو جائے گا. اس لیے میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، یہ عقائد کا علم جو ہمارے فقہا نے 4 حصوں میں علم کو بانٹا ہے. آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی انسان خوب نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، بس اس کے پیچھے لگ گیا، اس کا عقیدہ ہم نے نہیں دیکھا. کوئی خوب حج کرنے جا رہا، اس سے اچھا کوئی ہوگا نہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ اس کی وجہ سے جج نہیں کر سکتے، آپ اس کی وجہ سے جج نہیں کرتے کہ یہ انسان اچھا ہے. آپ عقائد کی بنیاد پر پرکھ پائیں گے کہ کون انسان اچھا ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل، جو ہم سے پہلے امت گزر چکی ہے، جس کو موسوی کہتے ہیں، یا بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی امت جو ہے بنی اسرائیل. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے 72 گروہ میں بٹ گئے تھے. کتنے میں بٹ گئے تھے؟ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. اور میرے آقا فرماتے ہیں میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنوں میں بٹے گی؟ اور 72 جہنمی ہوگی، ایک جنت میں جائے گی. 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں امت جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس فرقے کو تلاشیں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو یہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ نماز کی بنیاد پر. نماز تو سب پڑھتے ہیں. کیا قرآن کی بنیاد پر؟ قرآن تو سب پڑھتے ہیں. کیا روزے کی بنیاد پر؟ روزہ تو سب رکھتے ہیں. زکوٰۃ کی بنیاد پر؟ وہ زکوٰۃ تو سب دیتے ہیں. حج کی بنیاد پر حج کرنے تو سب جاتے ہیں. تو کیسے پہچانیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ تو آپ کے پاس عقیدے کا علم ہونا چاہیے کہ وہ رب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا ہے، وہ نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا ہے، وہ رسول کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا ہے، وہ جنت و دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن میں کھول کر کے بیان کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں بیان کی گئی ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتلاؤں، قرآن شریف کا 3 پارہ ہے. تو گھڑی دیکھتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب لمیٹڈ ٹائم ہے. یہ سب باتیں ایسی ہیں جو گھنٹوں نہیں مہینوں میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن خیر، قرآن شریف میں آیا 3 پارہ ہے، اور 3 پارے کی دوسری سورت جو ہے جس کو آل عمران کہتے ہیں. سورہ بقرہ جب ختم ہوتا ہے سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے 3 پارے میں. تو 7ویں آیت میں آیا ہوا ہے کیا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء. قرآن میں آیا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو میں نے آپ کے اوپر نازل کیا. اس کی 2 طریقے کی آیتیں ہیں. کتنے طریقے کی ہے؟ 2 طریقے کی ہے. اور ام الکتاب جو کتاب کی اصل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ام الکتاب آیتیں ہیں، جس کو محکمات ہن ام الکتاب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ قرآن کی محکم آیتیں ہیں جو قرآن کی اصل ہے. اور دوسری آیت ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فرمایا دوسری آیتیں ایسی ہیں جس کے معنی میں اشتباہ ہے. کیا ہے؟ اشتباہ، یعنی کہ شک اور
شبہ ہے جس کو بغیر تعویل کے آپ نہیں سمجھ سکتے، بغیر تعویل کے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اور قرآن آگے کیا فرما رہا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، قرآن نے کھول کر کے سب کے معاملات کو سامنے میں رکھ دیا ہے۔ جس کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، قرآن نے کہا فی قلوبہم، دل کے اندر جس کے ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، فرمایا جس کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ اشتباہ والی آیتوں سے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سی آیتوں سے کر رہے ہوتے ہیں؟ جس کو بغیر تعویل کے سمجھا نہ جائے، ایسی آیتوں کو سامنے میں لوگوں کے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے تھے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں بھائی صحیح بات ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، اس کے ہاتھ پر ہے۔ اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہاتھ، پیر، ناک ان ساری جسمانیات سے پاک ہے۔ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے، آنکھ سے، زبان سے، جسم سے، جسمانیات سے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس آنکھ نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں اس کے، اس لیے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی۔ ہمارے پاس کان نہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں اس لیے اللہ نے سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ ہمارے پاس پیر نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں اس کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیر دیے ہیں۔ ہمارے پاس ہاتھ نہ ہو تو ہم پکڑ نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ ہمیں ہاتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ تو اب کیا کہیں گے کہ کوئی کہہ دے کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے اور قرآن میں لکھا ہے ہاتھ ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ وہ آیت ہے جس کو تعویل کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ آیت ہے جس کو تعویل کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اب تعویل اس کی کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو بتلا دوں، کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے جو آپ کا بہت خاص ہو، اور دیکھیں گے آپ کہ وہ بہت غمگین ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ، کوئی بات پڑے تو مجھے تم بتلانا، کوئی دقت آئے تو ہمیں تم بتلانا، تو تسلی دی جاتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت متشابہات ہے، اور مشابہ والی آیتوں کا اگر ظاہر معنی لے کر کے کوئی انسان عقیدہ بنا لے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ نہ میں مانوں گا کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، تو وہ ایمان والا رہے گا بتائیے؟ اللہ تو ہاتھ پیر سے پاک ہے نا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی شان بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کی شان گھٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ پڑھو گے تو آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا، آپ نہیں پڑھو گے تو آپ اپنے خسارے میں ہو۔ ہماری نمازوں کا محتاج میرا رب نہیں ہے، ہم پڑھیں گے تو ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ تو اللہ ان چیزوں کا محتاج، اللہ بے نیاز ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے، اور قرآن میں ہر چیز کا عقیدہ کھول کھول کر کے بیان کیا گیا۔ خیر، میں بات کہاں کر رہا تھا کہ روح پرواز کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ پرواز کرتی۔ آپ دیکھیں جنگ بدر کے اندر کیا ہوا، کفار مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ مارے گئے تھے کہ نہیں مارے گئے تھے؟ اور پتہ ہے وہ جنگ ایک ایسی جنگ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے نشان لگا دیا تھا کہ یہاں کون مرے گا، نشان لگایا تھا۔ آپ نے حدیث سنی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نشان لگا دیا، لکڑی سے لکیر کھینچ دی کہ یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں،
ابھی جنگ کا میدان قائم نہیں ہوا، حضور نے سارے نشان لگا دی. یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ عقائد کا علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگوں کو پہچان نہیں سکتے. عقائد کی بنیاد پر ایک انسان کی پہچان آپ کر سکتے. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ جنگ ختم ہوا تو کفار جب مارے گئے تو سارے صحابہ نے کہا حضور جہاں جہاں نشان لگائے تھے چلو جا کر کے دیکھتے ہیں. جب گئے تو حضور نے جہاں پر نشان لگایا تھا اس سے 1 انچ نہ ادھر نہ ادھر. سبحان اللہ. اب دیکھیے میرے آقا کی عادت کریمہ تھی کہ جب میدان ختم ہوتا جنگ کا تو حضور اگر وہاں مومن شہید ہوتے تو وہاں رکتے تھے. 1-2 دن رکتے اور رکنے کے بعد اچھے سے قاعدے سے ان کو مدفون کرتے اور وہاں فاتحہ پڑھتے، وصال ثواب کرتے، پھر دوسرے تیسرے دن وہاں سے جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا، جتنے کفار تھے، کسی کے ہاتھ کٹے پڑے ہیں، کسی کے پیر کٹے پڑے ہیں، کسی کے کچھ، سب کے جسموں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک کنویں میں ڈال دیا تھا. اب میرے آقا جب جانے لگے تو اس کنویں کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جائے. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ عقیدے کو سمجھتے ہیں. کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل، میں کہتا نہیں تھا کہ اسلام کو فالو کرو، میں کہتا نہیں تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں کہتا نہیں تھا کہ دین صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ. تو پتہ ہے حضرت عمر آ کر کے کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کفار آپ کی بات سن رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کے دھر سے گردن الگ ہو گئی ہے، اعضائے بدن کوئی سلامت نہیں ہے، اور آپ ایسے مردے سے کلام کر رہے. تو صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا اے عمر، جس طریقے سے یہ سن رہے تم بھی میری بات کو نہیں سن رہے ہو. میاں جب یہ کافروں کا حال ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں تو کیا میرے نبی ہماری باتوں کو نہیں سنیں گے؟ کیا اللہ کے ولی ہماری باتوں کو نہیں سنیں گے؟ تب یہ فتویٰ کس کام کا ہے کہ نبی کے مزاروں پر مت جانا، ولی کے مزاروں پر مت جانا، قبرستان مت جانا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا. ایسے لوگ مل جائے تو ان سے پوچھنا کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. تو میرے دوست، میرے عزیز، جب تک آپ کے پاس عقائد کا علم نہیں ہوگا آپ کو کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے اور کسی کے بھی بہکاوے میں. آپ یاد رکھیے کہ دنیا سے نہ آپ گھر لے کر کے جائیں گے، نہ مال و زر لے کر کے جائیں گے، صرف ایمان لے کر کے جانا ہے. کیا لے کر کے جانا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو